بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ میرے خیال میں سوچا ہوا میں نے کچھ اور تھا، لیکن اس کو سیکنڈ سٹیپ پہ رکھتے ہیں۔ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب اپنے بڑے بھائی افضل بٹ صاحب، جنرل سیکرٹری ارشد انصاری صاحب اور دیگر تمام بڑے شہروں سے آئے ہوئے ممبران فیڈرل ایگزیکٹو کونسل جن کا تعلق مختلف شہروں سے ہے، ملک بھر کی نمائندگی جہاں پر موجود ہے، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایبٹ آباد کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے اجلاس کے لیے ایبٹ آباد کا انتخاب کیا۔ اس کے لیے میں آپ کا مشکور بھی ہوں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی جو صحافی برادری ہے، جس میں ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر ثاقب خان، جنرل سیکرٹری عاطف قیوم، پریس کلب کے صدر راجہ روم صاحب، جنرل سیکرٹری راجہ منیر صاحب اور دیگر میرے جتنے بھی پریس کلب ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ نے ان سب کی عزت افزائی کی، جس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ جتنے دن بھی جہاں رہیں گے، آپ کو کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے میرا آپ کے اسی طرح کے اجلاس میں 2017 میں ہماری آپس میں ملاقات ہوئی تھی، تو ایک بڑا خوشگوار لگا تھا۔ ایک یعنی زندگی کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دماغ میں رچ بس جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھا تجربہ آپ اسے کہہ لیں کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ بیٹھنا، اتنی بڑی صحافی برادری کے ساتھ بیٹھنا کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان ایک پراؤڈ فیل کرے کہ ایک ایسی کمیونٹی جو ملک کے پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی بھی کرتی ہے، جو ملک کے پسے ہوئے طبقات کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو درپیش مسائل کو سامنے رکھے بغیر ملک کو آگے لے جانے کے لیے اور پسے ہوئے طبقات کے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ مسائل ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے آ رہے ہوں، چاہے وہ مسائل جمہوریت کے لبادے میں ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے آ رہے ہوں، یا چاہے وہ بیوروکریسی کی طرف سے آ رہے ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہوں، یعنی کسی بھی طرف سے آنے والے مسائل کو فیس کرتے ہوئے پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کی آواز کو اجاگر کرنا، ان کے مسائل کے لیے بولنا، میرے خیال میں آج کل کے دور میں یہ آپ کا ہی کام ہے، اور آپ اس کو جس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں، جو تکلیف آپ سہ رہے ہیں، جس طرح کے مسائل کا آپ شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی اور طبقہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہے، چاہے وہ تاجر طبقہ ہو، چاہے وہ یعنی زندگی کے کسی بھی طبقہ فکر کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو صحافی برادری ایک ایسی برادری ہے کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور مظلوم کس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے، اور وہ جب حق کو سچ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، اگر کوئی ایک مثال لی تو شاید کوئی دوسرے بھائی ناراض ہو جائیں گے، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہماری ہندو زبان میں کہتے ہیں کہ
سیک اتھی لگتا ہے جتھے اگ لگی دی ہوتی ہے، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ صحافی فیل کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور ان کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ میں یہ تک جانتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی، خصوصاً پاکستان سے تعلق رکھنے والا صحافی، ایک آزاد صحافی، جب صبح وہ اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، اپنی کسی خبر کی تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یا وہ زندہ گھر آئے گا یا اس کا کوئی پیارا زندہ گھر آئے گا۔ اس طرح کے مشکل حالات میں بھی پاکستان کے غریب اور پسے ہوئے طبقات کی، اور خاص کر پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں اس ملک کو سروائیول کرنے کے لیے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ جدوجہد میرے خراج تحسین پیش کرنے سے کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے سپوتوں کو جانا۔